بعض اوقات تو بہت زیادہ ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ میں ہوں تو آدم بو اور دنیا میرے قدموں کے نیچے آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت وہ گوہر نایاب ہے جس کی تمنا ہر آدمی کرتا ہے۔ ہر انسان ہونے کے ناطے سے رب العالمین کی جانب سے عزت کا تحفہ لے کے اس دنیا میں آتا ہے۔ کیا اسلام نے صرف مسلمانوں کی عزت کی اور تکریم کے بارے میں کہا ہے کہ غیر مسلم کی کوئی عزت نہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ عزت و ذلتوں کا مالک صرف رب ہے۔ یعنی ہم وہ ہیں نہیں جو ہم دکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ عزت کا باعث بنتا ہے یہ معیار جو ہے ہمارا؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بھاگتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، طرح طرح کے اوچھیت کرنے آزماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام مہمان خاص کے ساتھ۔ مہمان خاص کی جو آج مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے تعارف سے قبل جو آج کا جو ہمارا ٹاپک آف دا ڈے یا ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہوگا، ہر شخص معاشرے میں چاہتا ہے کہ اس کا ایک عزت، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک ڈگنیٹی، اور خاص طور پر کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی سیلف اسٹیم، اس کی عزت نفس مجروح کی جائے، خواہ اس کا تعلق لوور کلاس سے ہے یا سو کالڈ مڈل کلاس سے یا اپر کلاس سے ہے، لیکن عزت ہر ایک کو بہت جان سے عزیز ہوتی ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی ہماری اوقات سے زیادہ مقام اور مرتبہ دے، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارا اپنا معاشرے کے اندر وجود کیسا ہے، ہمارے رویے، ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارا معاشرے میں کردار کیسا ہے، اور خاص طور پر ہمارا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں کہ جو ہمارے لیے عزت کا باعث اور ذلت کا باعث بنتی ہیں، یہ آج کے ہم اپنے موضوع میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور وہ کون کون سے ایسے نکات ہیں، وہ کون کون سی ایسی جو ہے عادات ہیں کہ جن کو اپنا کر ہر شخص، اس کا تعلق اس کے سٹیٹس سے نہیں، اس کا تعلق اس کی بڑی گاڑی سے نہیں، اس کا تعلق اس کے بڑے کاروبار سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس کے ایک معاشرے کے اندر وہ مقام اور مرتبہ ہے جہاں یہ تمام چیزیں اس کی عزت کے آگے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، ایک استاذ ہیں ماشاءاللہ، اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ صدر شعبہ اسلامیات پنجاب گروپ آف کالجز، میری مراد پروفیسر عثمان ظہیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عثمان صاحب، عزت کا حصول ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے ایک گھر میں ہوں تو تب میرا مقام ہو، باہر ہوں تو میرا مقام ہو، اور بعض اوقات تو بہت زیادہ ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ میں ہوں تو آدم بو اور دنیا میرے قدموں کے نیچے آ جائے، اور یہی شخص جب کسی کو اقتدار دیا جاتا ہے تو بعض اوقات بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جاتی ہے اور بعض اوقات درخت جھک جاتا ہے۔ عزت کا حصول قصہ مختصر کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے آج اس کی روگردانی کیجیے اس موضوع کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تمہید میں بھی یہ بات کہہ دی کہ عزت کا طالب ہر شخص ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت وہ گوہر نایاب ہے جس کی تمنا ہر آدمی کرتا ہے، اور اس معاملے میں اس بات کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ آدمی امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ان پڑھ ہے، بلکہ ہر شخص جو ہے جس کو رب العالمین نے شعور بخشا ہے، جس کو رب العالمین نے عقل و دانش سے نوازا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس آدمی کی معاشرے میں عزت ہو، اور وہ اپنی عزت کے حصول کے لیے کوشاں بھی ہوتا ہے۔ اس کی سٹرگل بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا اس کو حل مل جائے، کوئی ایسا اس کے پاس جو ہے نا نسخہ کیمی آ جائے کہ جس سے وہ اپنی عزت کو چار چاند لگا سکے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھے نا تو ہم اللہ رب العالمین پر صدقے واری جانے کو واقعتاً دل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے، بنی آدم کو عزت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان بحیثیت انسان باعزت ہے۔
ہر انسان ہونے کے ناطے سے رب العالمین کی جانب سے عزت کا تحفہ لے کے اس دنیا میں آتا ہے، اور اللہ اتنے مہربان ہے کہ ہر آدمی کو اللہ نے باعزت پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنی عزت کو چاہے تو قبر کی دیواروں تک اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن عثمان صاحب میں درمیان میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی کی معذرت۔ ہمارے ہاں تو عزت کا معیار یہ ہے کہ اگر تو وہ اس کا تعلق میرے مذہب سے ہے، میرے مسلک سے ہے تو وہ باعزت ہے، اگر اس کا تعلق مذہب تو دور کی بات، اگر وہ میرے مسلک سے بھی نہیں تو وہ میرے نزدیک کافر، مشرک اور ایک بہت حقیر، جس طرح اگر پاکستان میں اسرائیلی وزیر اعظم سے نفرت کا اظہار ہے نا، ایسے ہی ہم اپنے ہی مذہب میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں سے بھی اظہار کرتے ہیں نفرت کا۔ اس معاملے میں تو عزت کا جو معیار ہے، تو یہ سب سے زیادہ ضرورت اس معاملے میں یہ بتائیے، کیا اسلام نے صرف مسلمانوں کی عزت کا ہی اور تکریم کے بارے میں کہا ہے کہ غیر مسلم کی کوئی عزت نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی جو ابھی آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے بحیثیت انسان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ تو بنی آدم میں اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، اللہ کے انکاری بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو زہد و تقوی رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی ساری زندگی سرکشی میں گزرتی ہے۔ اس بات میں اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کسی کافر کو بھی مخاطب کیا ہے تو اخلاق اور عزت کو فراموش نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو اسوہ پیش کیا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے اپنی گفتگو اور لب و لہجے کو بھی صحیح رکھنا ہے، اور ہم نے ان کے سامنے اپنے کردار کو مثال بنا کے پیش کرنا ہے۔ ایک کافر ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ہتک امیز رویہ اپنائیں گے، اگر آپ اس کی انسلٹ کریں گے، اگر آپ اس کے ساتھ وہ لہجہ، وہ گفتگو آپ اس کے ساتھ کریں گے جس سے آپ کے لیے اس کے خیالات چینج ہو جائیں، وہ آپ کو انتہائی ادب و آداب والا نہ سمجھے بلکہ آپ کے حوالے سے اس کی رائے مختلف ہو جائے، تو وہ آپ کی بات کیسے سنے گا، وہ آپ کی بات کیسے تسلیم کرے گا؟ تو بات مسلک کی نہیں ہے، بات ہے انسان ہونے کی۔ انسان ہے کوئی بھی، آپ اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، آپ اس کے ساتھ گفتگو اچھی کریں۔ ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ کافر کو گالی دے دیں۔ کیوں گالی دیں؟ گالی تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری والے کلمات بولے۔ اللہ نے تو کوئی ایسا لفظ بھی بولنے سے منع کیا ہے کہ جس سے کسی دوسرے شخص کی دل آزاری ہوتی ہو۔ مجھے تو درمیان میں واقعہ بھی یاد آیا نا کہ جب وہ ایک نان مسلم ہی تھی جس کی بیٹی کے سر کے اوپر پیغمبر نے کملی رکھی، اور اسی طرح جب مسجد کے اندر ایک نان مسلم نے جو تھا وہ پیشاب کر دیا، تو اس کے ساتھ بھی جو معاملہ صلہ رحمی والا اتنا پیش آیا، تو اس سے بڑھ کر تو یہ مثالیں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے بڑھ کر، اسی طرح سمامہ والا واقعہ جب پلر کے ساتھ باندھا گیا ہے تو کھانا بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر سے آئے گا، یعنی اس وقت تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور اگر اسی طرح نان مسلمس اور خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر صرف چھوٹے چھوٹے فروغی اختلافات کی بنیاد پر ہم اگر نفرت کا اظہار کریں گے تو اس سے کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، مسلمان کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے۔ بہت اچھا پیغام۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب یہ تھا کہ عزت بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگوں سے اس کی امید لگاتے ہیں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے عثمان صاحب کے لیے اچھا کوئی کام کیا ہے تو عثمان صاحب اس کے جو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں میرے قصیدے پڑھنے میں، لیکن بنیادی طور پر ہمارا بطور مسلمان ایمان ہونا چاہیے کہ عزت دینے والی ذات وہ کون سی ہے کہ جو انسان کو عزت اور ذلت دونوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اصل میں نا ایک مسلمان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان کے عقائد کے باب میں اللہ رب العالمین نے یہ بات شامل کی ہے کہ عطا کرنے والی حیثیت صرف رب العالمین کی ہے۔ بے شک۔ اور قرآن مقدسہ میں عزت کے حوالے سے تو بطور خاص اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے چاہتا ہے تو عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت سے نواز دیتا ہے۔ تو عزت و ذلتوں کا مالک صرف رب ہے۔ بے شک۔ ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں گے تو ہم سر بلند ہو جائیں گے، ہماری بڑی عزتیں ہو جائیں گی اور ہمارے بڑے شہرے ہوں گے، ہمارا بڑا نام ہوگا۔ تو ہمیں
لوگوں کی طرف رجوع کر کے سوائے ملامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو اپنے عقیدے میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ جو ہے شامل کرنی چاہیے کہ عزت جو ہے وہ دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے۔ رب العالمین کے علاوہ عزتوں کا رکھوالا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا مل کے بھی کسی انسان کو رسوا کرنا چاہے، اگر رب نے اس کی عزتوں کا پاس رکھنا ہے تو رب العالمین اس کو رسوائیوں سے بچا لیں گے۔ تو عزت صرف رب کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں من کان یرید العزت، اللہ فرماتے ہیں کہ جو عزتوں کا طالب ہو، جو عزتوں کا خاصگار ہو، جو عزتوں کا چاہنے والا ہو، ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ساری کی ساری عزتیں میرے رب کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت نہیں ہے۔ اسی طرح عثمان صاحب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ظاہری معیار ہے، جو ہم نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے کہ میں اگر میرا جو ایکچول ہے کہ اگر میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا، بالخصوص اگر ہم دیکھیں کوئی بھی ایسا معاملہ جہاں نمود و نمائش شادی ہو، کوئی ایونٹ ہو، تو ہم گاڑی عموماً کرائے پہ کروا کے بڑی لے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ ہم بہت بڑی گاڑی سے اترے ہیں۔ ہم وہ لباس چاہے وہ کرائے پہ پہنے یا کسی سے مانگ کے پہنے، یعنی ہم وہ ہیں نہیں جو ہم دکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ عزت کا باعث بنتا ہے یہ معیار جو ہے ہمارا؟ اچھا، جو ہمارے معیار ہیں نا ان میں بڑی ہی خلا ہیں۔ ہمارے معیار جو ہیں ہمیں خود اچھے نہیں لگتے، فرسودہ معیار ہے نا۔ ہم نیک نامی عزت کمانے کے لیے اپنی چادر سے باہر پاؤں ہم لے کے اپنے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے شخص کی عزت کو برباد بھی کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہمیں نیک نامی مل جائے گی، ہمیں عزت حاصل ہو جائے گی۔ یہ عزت کے سارے فرسودہ معیار ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مال و دولت جو ہے عزت کا باعث ہوتا تو قارون اس دنیا میں کبھی بھی رسوا نہ ہوتا، سب سے معزز ہوتا، سب سے معزز ہوتا۔ اس کے پاس اس کی دولتوں کو تو اٹھانے والی، چابیوں کو اٹھانے والی لوگوں کی ایک بھاری جماعت تھی۔ اور اسی طرح اگر قوت و اقتدار عزت کا باعث ہوتا جس کے لیے ہم کوشاں ہوتے ہیں تو اس دنیا میں فرعون کبھی بھی رسوا نہ ہوتا۔ آج بھی شداد، حمان، نمرود ان لوگوں کے نام کے شہرے ہوتے، انہی کے نام کی کوئی عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہوتا، لیکن قوت و اقتدار جو ہے یہ عزت کا باعث نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شہرت صرف عزت کا باعث ہوتی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ باعزت کس نے ہونا تھا؟ ابلیس نے ہونا تھا۔ سب سے زیادہ شہرت ہی اسی کی ہے، بدنام ہو تو کیا نام نہ ہوگا۔ ہاں جی، سب سے زیادہ اس کی عزت ہوتی۔ تو آج یہ جو فرضی سی عزت یا جسے بناوٹی سی عزت کے لیے لوگ، آج جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بھاگتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کو ان کی عقل بھی گوارا نہ کرے، غیرت بھی گوارا نہ کرے، معاشرہ اس کی اینک سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کو نہیں دیکھتا، لیکن لوگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ میرے فین فالورز ہیں، اتنی میرے جو ہے نا لوگ، میری ریٹنگ یہاں پہ ہے، مجھے اتنا لوگ فالو کرنے والے، یہ میری عزت ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے علاوہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ بے شک۔ اسی طرح عثمان صاحب ہمارے ہاں بھی تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے نا، ہم نے بھی سٹینڈرڈ سیٹ کر لی ہے کہ ہم اگر ایک شخص پیدل آتا ہے، اس کا لباس اتنا عمدہ نہیں، اس نے برانڈڈ جوتا نہیں پہنا، یا اس نے وہ سوٹ نہیں کیری کیا کہ جو کسی بھی فلاں برانڈ سے تعلق رکھتا ہو، تو ہمارے نزدیک وہ ایک شخص حقیر ہے۔ اگر ایک شخص چاہے اس نے لوٹی مال، جو بھی مال و متاع، لوٹی دولت، کسی کا حصہ، کسی کا حق غصب کر کے کیوں نہ حاصل کی ہو، ہمارے لیے اس کا اسٹینڈرڈ ایک بہت ہائی ہے۔ کیا عزتوں کا معیار ہمارے معاشرے میں یہی رہ گیا؟ ابھی میں نے یہی بات کی آپ کے سامنے کہ یہ عزت کے سارے نقلی معیار ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کسی شخص نے اچھا لباس پہنا ہے، اس کا لباس جو ہے دوسروں سے منفرد ہے تو ہم اسے اپنی نگاہوں میں بٹھا لیں، ہم اس کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ انسان کی جو عزت ہے اس کا کردار ہوتا ہے، اور با کردار ہونا جو ہے یہ قابل عزت ہے۔ کردار کا داغدار ہونا جو ہے یہ ایک مسلمان معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں عزت کے پیمانے بتائے ہیں، جو عزت کا معیار انہوں نے سیٹ کیا ہے، اس میں تو یہ رکھ رکھاؤ، ظاہری نمود و نمائش، یہ ساری چیزیں، قوت و اقتدار،
ان کی تو رتی برابر جو ہے نا ویلیو نہیں ہے اس معاشرے میں ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کا مطمع نظر بھی یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک مسلمان کیسے عزت کما سکتا ہے؟ وہ کیا ایسے ذرائع ہیں، وہ کیا ایسے طریقے ہیں، وہ کیا ایسے جو سمجھنے کے طور طریقے ہیں کہ جن کو اپنا کر ایک مسلمان جو ہے وہ ایک باعزت شہری بن سکتا ہے ایک معاشرے کا؟ ایک مسلمان کے کرنے کا کام یہ ہے، ابھی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ جو بندہ عزت چاہتا ہے کہ ساری عزتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان دنیا میں جتنی مرضی دوڑ لگا لے، نت نئی ایجادات میں مشغول ہو جائے، دنیا داری ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لے، اسے عزت نہیں ملے۔ ایک مسلمان کی عزت اس کے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو مدینہ سے چلتے ہیں، ارض فلسطین میں داخلے کا جب وقت آیا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر پڑے، ایک آبی گزر گاہ ہے اس سے گزرنے لگتے ہیں، تو اپنے موزے اپنے کندھوں کے اوپر انہوں نے رکھ لیے، اور ان کے پاؤں کیچڑ کے اندر جب داخل ہوئے تو غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہتے ہیں امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو اس طرح نہیں اترنا چاہیے تھا پانی میں، لوگوں کی نظروں میں کیا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا تھا جو مجھے یاد ہے، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے، ہم دنیا کی سب سے پست قوم تھی، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، تو ان اسلام کے ساتھ ہی عزت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، آپ نے ایک مسلمان کی بات کی، ایک مسلمان کی جو عزت ہے سب سے پہلے تو اسے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ دین کے ساتھ ہے۔ پھر دین کے ساتھ جڑے ہونے کے ساتھ وہ کون سے ایسے کام کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی عزت کبھی بھی کم نہیں ہوتی؟ سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے بڑی قوموں کو سربلند کیا ہے اور کئیوں کو اللہ رب العالمین نے پست بھی کیا ہے۔ آج ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پیٹ کر لی ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف برکت کے اصول کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، قرآن سے رہنمائی ہم نہیں لیتے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کے اوپر عمل کریں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کی وحی ہے، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن کا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائے، اس کتاب کے جو رب العالمین کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی وجہ سے رب العالمین اسے ضرور باعزت کریں گے۔ اسی طرح عثمان صاحب، اور کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو سر فہرست طریقہ کار ہیں، وہ نکات ہیں، وہ طریقہ کار ہے کہ جن کو اپنا کر انسان عزت کا حصول ممکن کر سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں نا لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت داری یہ ہے کہ ہم اپنی ناک اونچی کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا ہی بناوٹی سا بنا کے تکبرانہ چال چل کے جو ہے نا ہم عزت کمائیں گے۔ ایک مسلمان کے کرنے کا کام عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، کہ جو بندہ بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، رب العالمین اس کی عزت کو سر بلند کر دیتے ہیں۔ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے جو رب العالمین کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تکبر جو ہے ایک مسلمان کی زندگی میں شامل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لن يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی جتنا بھی تکبر آ گیا۔ تو معاشرہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو متکبر لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے جو معاشرے میں عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، ہمبلنس جن میں موجود ہوتی ہے، وہ اپنے رویوں سے، اپنی گفتگو سے تکبر والی بات نہیں کرتے۔ معاشرہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے کبھی بھی لوگوں کو ان کی غیر موجودگی میں ایسے الفاظ سننے کو نہیں ملیں گے جو الفاظ نامناسب ہوں، بلکہ اس کے برعکس جو لوگ عاجزی کی بجائے تکبر والا معاملہ کرتے ہیں، لوگ ان کے منہ پہ تو شاید ان کی تعریف کر دیں، لیکن ان کی پیٹھ پیچھے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں اس سے آپ بھی واقف ہیں۔
ویسے بھی جو کہ درخت کو ہمیشہ پھل لگتا ہے، جو درخت سیدھا تناور رہتا ہے، آندیاں اس کو جو ہے وہ توڑ دیتی ہیں، وہ جھکتا نہیں ہے۔ اسی طرح عثمان صاحب اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارا جو فارگیونیس، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، ہمارے ہاں عموماً یہ ایروگنس بہت ہوتی ہے کہ اگر میرے سے غلطی ہوگی تو میں معذرت کیوں کروں، میری عزت میں کمی آئے گی، میں کہوں اس نے کہا اس نے میرے سے معافی مانگے، یہ اس کی جرت بھی کیسے ہوئی۔ یہ بھی جو معاملہ ہے کہ ہمارے اندر جو اکڑ پن ہے اس معاملے میں، اور فارگیونیس کا معاملہ یعنی معاف کرنا اور معافی طلب کرنا یا معافی مانگنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس میں اگر دیکھیں تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا کتنا کا کردار ہے کہ عزت کے حصول کے حوالے سے؟ عزت کے حصول میں معاف کرنا یہ سر فہرست ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے سے انسان کی صرف عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنہوں نے سخت تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ غزوہ بدر کے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو فتح مکہ کے موقع پہ جو پیغام دیا معاف کر کے، وہ واقعتاً آب در سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو معاف کرنا جو ہے آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے بڑا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کو تو چاہتے ہیں کہ معافی مل جائے، لیکن دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ آپ ایک دفعہ اس روش کو عام کر کے دیکھیں، معاف کرنے کا معاملہ آپ لوگوں میں پھیلا کے دیکھیں، آپ کی عزت میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اسی طرح عثمان صاحب عموماً دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ذرا سی اگر پریشانی آ جائے تو وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، جبکہ جدھر جھکنا چاہیے تھا وہاں نہیں جھکتے، جو رازق جس سے رزق طلب کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کرتے، دوسروں کے آگے جب جھکتے ہیں اس میں بھی عزت میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اگر یہی خودداری، قناعت، یہ چیزیں آ جائیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک انسان، ایک عزت دار معاشرہ ہمارا، اس ایک انسان سے لے کر ایک قوم تک اگر خودداری آ جائے، یہی خودداری آج قوم کی ختم ہوئی تو آج آپ کو باہر سے بیرونی طاقتوں کی جو اگر آپ یہ دیکھیں سرزنش، بیرونی طاقتوں کی احکامات، بیرونی طاقتوں نے آپ کی تمام چیزوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور آپ عزت نفس جو ہے وہ خودداری جو ہے وہ اپنی کھو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خودداری جو ہے یہ قوموں کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص سے یا کسی قوم سے خودداری چھن جائے تو اس میں اور مردہ میں کوئی فرق میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے۔ اور اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات جو ہیں اتنی شاندار ہیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، کہ انسان کی عزت لوگوں سے بے رغبتی برتنے میں ہے۔ تو آپ اگر لوگوں کے مال کے اوپر ہی ہر وقت آپ کی نگاہ ہوگی کہ کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، یا فلاں کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، آپ کو عزت حاصل نہیں ہوگی۔ لوگوں کے مال کے اوپر نگاہ کرنا انسان چھوڑ دینا تو باعزت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ اپنے مالک سے، خالق سے مانگیں، آپ اپنے رازق سے مانگیں، اپنے اللہ کی جانب رجوع کریں، جو دے کے بھی جس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہو، جتنی سمندر سے جو ہے نا ایک سوئی ڈالی جائے اور پانی کا قطرہ جتنا کم ہوتا ہے اس سے اتنی بھی نہیں ہوتی رب العالمین کے خزانوں میں۔ تو خودداری جو ہے نا یہ بحثیت قوم بڑی ضروری ہے، اور یہ انسان کی عزتوں کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور انسان واقعتاً باعزت ہو جاتا ہے جو خوددار ہو۔ ہمیں اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، ہمارے دوستوں میں جو لوگ جنہوں نے کبھی ہمارے سے تقاضا نہیں کیا ادھار کا، ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ ان کا بڑے ہی اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جن کو معمولی سی باتوں پہ مانگنے کی عادت ہوتی ہے، وہ خواہ کسی سوسائٹی میں ہوں، خواہ کسی ادارے میں ہوں، خواہ کسی محلے میں ہوں، یا رشتہ داریاں ہوں، لوگ ان کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ پسندیدہ نظریں نہیں ہوتی، ناپسندیدہ نگاہوں سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ بعد میں واپس بھی کر دیتے ہوں، لیکن انہوں نے چونکہ اپنی خودداری کے بھرم کو قائم نہیں رکھا، تو انہوں نے قناعت نہیں کی،
تو معاشرے کی نظروں میں وہ ناپسندیدہ ضرور ٹھہرتے ہیں. تو خودداری اسلام کا سبق ہے. خودداری جو ہے ہمارے دین کا ایک اہم ترین جو ہے ہمارے دین کی تعلیم ہے. اسی طرح عبادت گزار اگر ایک شخص ہے، اس کو معاشرہ ایک بڑے اچھے نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، لیکن بعض اوقات تنقید کا بھی سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو عبادت گزاری کا جو عنصر ہے یہ کتنا کارگر ہے عزت کے حصول کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دکھلاوا ریاکاری نہ ہو. انسان اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اگر اس کے دل میں معمولی سا بھی یہ بات آ گئی نا کہ اس سے لوگوں کی نگاہوں میں باعزت بنوں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکاریں، لوگ میری زہد و تقویٰ کی مثالیں دیں، تو یہ اس کی عبادت اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رتی برابر حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے بڑی غیور ہستی ہے، اور رب العالمین سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں ہے. جو بندہ اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لیتا ہے، رب العالمین اس کی خلوت کی عبادت کی وجہ سے بھی معاشرے میں اس کو ضرور باعزت بنا دیتے ہیں. یہ رب العالمین کی شان ہے کہ ایک بندہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے اندر چھپ کے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا کرتا ہے، تو وہ معاشرے کی نگاہوں میں ضرور معزز ہو جائے گا. اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے رات کو اتنے نوافل پڑھے ہیں. اس نے کسی شخص کے سامنے اپنی عبادت گزاری کا اس نے تذکرہ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ اللہ کے لیے وہ جھکا تھا، آپ اس شخص کی عزت کو لوگوں کی نگاہوں میں، دلوں میں محسوس کریں گے. ہم اپنے ارد گرد بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، جن کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بظاہر ہمیں ان کے ساتھ کوئی مفاد نہیں ہوتا، ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں، ہمیں بڑے معزز لگتے ہیں، ہم دل سے ان کی قدر کرتے ہیں. بعض دفعہ کوئی ایسے لوگ ہیں، جوان آدمی ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ بچے ہمارے ساتھ آ کے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی نوجوان ہیں، لیکن ہمارا دل کرتا ہے ان کی عزت کریں. بزرگ ملتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کے سامنے واقعتاً اپنی آنکھیں، اپنا دل تک بچھا کے رکھ دیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ رب العالمین ان کی عزتوں کو جو ہے چار چاند لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کا جو عزت ہے قیام اللیل کے ساتھ ہے، کہ رات کو قیام کرتا ہے تو رب العالمین اس کی عزت جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. تو عزت جو ہے یہ عبادت گزاری میں اضافے کا باعث، عبادت گزاری عزت میں اضافے کا باعث ضرور بنتی ہے، لیکن عبادت گزاری عزت کے لیے ہونی نہیں چاہیے. یعنی بندے کے دل میں یہ خواہش نہ ہو، لیکن رب العالمین اس کا بدل اس کو یہ دیتے. اسی طرح دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ کس حد تک عزت کے حصول کے حوالے سے کارگر ثابت ہوتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس چیز سے آپ جتنا تعلق اپنا توڑیں نا، اتنا وہ چیز آپ کی طرف لپکتی ہے. ہماری عام پریکٹس ہے کہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا دور ہونا تو لوگوں میں تجسس ہوگا، وہ آپ کی طرف چل کے آئیں گے. دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا سے جتنا آپ پیچھا چھڑائیں نا، دنیا سے جتنا آپ بے رغبتی کا اظہار کریں، دنیا جو ہے اس انسان کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے کو تیار ہو جاتی ہے. تو ایک مسلمان، ایک مومن جب اپنا مطمع نظر آخرت کو بنا لیتا ہے نا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنی اخروی زندگی کے لیے کوشاں رہنا ہے، اور دنیاوی مفادات، دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے فائدے، ان کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، تو دنیا میں اس کی عزت بڑھتی ہے. آخرت میں آخرت کے ساتھ تعلق داری جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا من اقیس الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ عقل مند کون ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں مختلف جو چیزیں بتائی ہیں آخرت کی تیاری کے حوالے سے، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت کا شرف بھی حاصل کر لیا، دنیا کا شرف بھی انہوں نے حاصل کر لیا. تو عزت اور نیک نامی جو ہے دنیا کو چھوڑنے کے ساتھ بھی ہے. دنیا کو چھوڑنے کا مطلب رہبانیت نہیں ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے. یعنی دنیا کو بندہ دنیا کی حیثیت دے، اس کو میں نے چھوڑ کے جانا ہے، اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ میرے مجھ سے دین کے جو معاملات ہیں ان کو چھینے. تو دنیا سے بے رغبتی جو ہے یہ انسان کی عزت میں اضافے کا باعث بنتی ہے. بہت شکریہ عثمان صاحب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی شان والی اور موت ایمان والی جو ہے وہ نصیب فرمائے. ہر مسلمان کا یہ مطمع نظر بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اور عزت سے رکھے، شان سے رکھے، اور اسی طرح خاتمہ بالایمان بھی ہو. اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جو چیزیں عزت کا باعث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی ایسی نعمتوں سے انسان کو نوازے جو اس کے لیے عزت کا باعث ہو، اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائے جو اس کے لیے ذلت کا باعث ہو. نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.